بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو کرنا جانتے ہوں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ سوچو، اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم؟ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ تہجد اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، کیونکہ صدائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ دور کرے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے، وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے۔ کبھی تو بدلیں گے یہ پل بھی اداسیوں کے، کبھی تو ہم بھی کن فیکن سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ۔
جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ لا حاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ عن قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عن قریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب آپ کے لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ آپ کے نصیب میں بھی آپ کی چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ نیت کر لیں آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہتے ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین عورت آپ کی ماں ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا انشاءاللہ۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تب ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ہی ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا، وہ تھام لے گا، وہ سمیٹ لے گا، وہ سنبھال لے گا، بس تم مایوس مت ہو جانا۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پہ یاد کر رہا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے اور اسے کہتے کہ میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، یہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔
مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ۔ اس کا تو تمہاری دعاؤں سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کرے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔